بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود السلام خاتم نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے اچھے واقعات والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، ساتھ ان کے 3 نوجوان بھی تھے، تو راستے میں جاتے ہوئے طوفان نے آ کے گھیر لیا، تو وہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ کہیں تیز طوفان کی وجہ سے اس درخت کا کوئی ٹہنی وغیرہ کوئی گر کے کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ تو وہ ایک برآمدے کے اندر چلے گئے، ایک ساتھ گھر تھا وہاں پر چلے گئے سامنے ہی۔ تو نوجوانوں کو بھی بلا لیا کہ آپ ادھر آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ درخت کی کوئی ٹہنی گرے اور آپ کو زخمی کرے یا آپ کو کوئی نقصان دے دے۔ تو 2 نوجوان ان کے پاس چلے گئے، ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس نوجوان کو آواز دی اور کہنے لگے کہ آپ بھی ادھر آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ درخت کی کوئی ٹہنی گرے اور آپ کو نقصان دے یا کوئی زخمی کر دے۔ تو نوجوان بولا، مجھے اللہ بچائے گا۔ تو دوستو، تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان شخص کو آواز دی کہ بیٹا بات سنو، آپ ادھر آ جاؤ، طوفان بہت تیز ہے، آندھی ہے اور درخت کے گرنے کا بہت خدشہ ہے، ایسا نہ ہو کہ درخت آپ کے اوپر گر جائے اور آپ کو نقصان دے دے۔ تو اس نوجوان نے کہا، مجھے اللہ بچائے گا۔ تھوڑی دیر بعد راستے سے گزرنے والا ایک شخص آیا، اسی نے بھی اسی شخص کو وہی کہا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں، برآمدے میں جا کے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر کہیں کوئی درخت گر جائے اور آپ کو نقصان دے دے۔ اس شخص نے وہی جواب دیا کہ نہیں، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ دوستو، تھوڑی دیر بعد ایک اور دوسرا شخص وہاں سے گزرا، اسی نے بھی اس کو وہی کہا، حالانکہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بارش میں کھڑے ہو کر اس کو کہنے لگا کہ آپ ان کی بات مانو، اس برآمدے کے نیچے چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر یہ درخت گر جائے اور آپ کو نقصان دے دے۔ دوستو، اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ نہیں، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک تیسرا شخص وہاں سے گزرا، اس کو بھی اس شخص کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن اس شخص نے وہاں پر بارش میں کھڑے ہو کے اس کو کہا کہ بات سنو بھائی، آپ یہاں سے ہٹ جاؤ، درخت بہت تیز ہے، میں پیچھے دیکھ کے آ رہا ہوں، وہاں پر بہت سے درخت گرے ہوئے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر کوئی درخت گر جائے یا کوئی ٹہنی گر جائے، آپ کو زخمی کر دے یا آپ کو جان چلی جائے آپ کی، لہٰذا آپ یہاں سے ہٹ جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شخص بولا، نہیں، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ دوستو، اتنی دیر ہوئی، تیز آندھی آئی اور سخت طوفان آیا، اور وہ درخت ایک ٹہنی اوپر سے گری، جس نوجوان کو یہاں پر آگے گردن میں لگی، اور نوجوان دھڑام کر کے گر گیا، اس کا سر پھٹ گیا اور اس کی جان پرواز کر گئی۔ تو وہ جو 2 نوجوان تھے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، وہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ اے عالی حضرت، اس شخص کو آپ نے بہت بلایا، ہم نے بھی اس کو بہت بلایا، اس کا اللہ کے اوپر بہت یقین تھا، کیوں اللہ نے اس کو پھر بچایا کیوں نہیں؟ تو حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، بیٹا بات سنو، اس کو میں نے بھی بلایا، آپ نے بھی بلایا، اور وہ جو 3 شخص آئے تھے اس کے پاس، وہ اس کے پاس اللہ نے بھیجے تھے، لیکن یہ شخص اللہ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں کہ آپ اپنی جان کی بچاؤ کرو۔ اگر ایک بندے کے سامنے کنواں آ رہا ہے تو اس کو چاہیے راستہ سے ہٹ کے اپنا دوسرے راستے چلا جائے، کنویں میں چھلانگ نہ لگائے، کنویں میں نہ گرے۔ تو اس شخص کو بھی اللہ کی طرف سے معاملات آتے رہے کہ آپ ہٹ جاؤ، لیکن اس کی موت آئی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس کے اوپر اٹل تھی۔ جب انسان کی موت آئی ہوتی ہے دوستو، تو اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، جتنا اس کو بلا لو، کیونکہ اس شخص نے اپنی موت والی جگہ پر کھڑے رہنا ہوتا ہے یا وہاں پر جا کے پہنچنا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی سنا ہوگا، جس میں ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اے عالی حضرت، اس فلاں شخص سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ لہٰذا ہوا کو حکم دیجئے، آپ کے تابع ہے تخت، مجھے اس کے اوپر بٹھا کر اس کو حکم دیجئے کہ مجھے فلاں ملک لے جائے، میں وہاں چلا جاؤں۔ تو وہ شخص جیسے وہاں پر پہنچا تو وہی شخص اس کو ادھر ملا اور اس کی روح پرواز کر دی۔ تو جب وہ اسرائیل تھا، جب وہ اسرائیل دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم اس شخص کو کیوں غور سے دیکھ رہے تھے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں
اس شخص کو اس لیے غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کا وقت اٹل آ چکا تھا، لیکن وہ اتنی دور، ہزاروں میل دور یہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ رب العزت اس کو وہاں پر کیسے پہنچائیں گے۔ تو دوستو وہ شخص جب وہاں پر پہنچا اور اس کی موت اس کو وہاں پر آ گئی۔ اس لیے دوستو جس شخص کی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہوتی ہے اس کو اسباب بھی آتے رہتے ہیں، اس کو وعید بھی آتی رہتی ہے، اس کو سمجھانے کے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن اس کی سمجھ کام نہیں کرتی کیونکہ اس کا وقت اٹل پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب بھی موت آئے کلمہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے اور تمام کو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملے گی۔ اللہ حافظ۔